الحمد للہ الحنان المنان والعاقبۃ الجنان وعلی آلہ واصحابہ ما دام النیران. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول ما خلق اللہ نور. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ کل شیء من نوری. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حبیب پاک صاحب الاولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا. قرآن مجید میں فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلی میری مخلوق نور ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں. اور ساری شے کل شیء من نور اللہ، میرے نور سے بنی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا تو وہ نور مبارک اللہ جل جلالہ سے ارشاد فرماتا ہے اے پاک پروردگار، میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنا، میں اس میں رہ کر تیری حمد و ثنا، تیری تسبیح و تہلیل کر سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کے لیے ایک مکان بنایا اور اس کا نام مصباح العزت رکھا. مصباح العزت میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تہلیل کرنے لگا. تمام فرشتے اس گھر کے پاس آتے اور اس کے اطراف اکناف چکر لگاتے، طواف کرتے، اور جیسے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی تسبیح و تہلیل کرتے. اللہ کے 1000 ناموں سے زیادہ نام ہیں. ہر ایک نام کو وہ نور مبارک 2000 سال تک پڑھتا رہا. مثال کے طور پر اس سے کہوں، جیسے کہ پہلا اسم اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 2000 سال تک. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ 2000 سال تک. اسی طریقے سے اللہ کے جتنے بھی نام پاک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی پاک نام ہیں، وہ نام 2000 برس تک یہ نور مبارک پڑھتا رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے وہ نور کہ اے پاک پروردگار، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ نور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس طریقے سے کہ ایک رکن 1000 سال تک، یعنی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ 1000 سال تک کھڑا ہوا ہے. پھر رکوع 2000 سال تک، رکوع 1000 سال تک. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب سجدے میں جاتا ہے تو 1000 سال تک سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ 1000 سال تک. پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کر جب دوسرے سجدے میں وہ نور جاتا ہے تو وہ نور مبارک 1000 سال تک دوسرے سجدے میں سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے بتاتا ہے. تو جب 2 رکعت نماز میں ہر ایک رکن کو 1000 سال تک وہ نور پڑھتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب کے نور، بتا میں تجھے اس نماز کی عوض میں کیا دوں، کیا عطا کروں. دوستو درود شریف پڑھ لیجیے. عرض کروں گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا، صلو علیہ وآلہ وآصحابہ دائما ابدا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نور مبارک ارشاد فرماتا ہے اے پاک پروردگار، مجھے قرائن سے معلوم ہو رہا ہے کہ تو مجھے آگے چل کر ایک قوم کا پیشوا بنانے والا ہے، مجھے پیغمبر بنانے والا ہے. اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، جو میں نے یہ 2 رکعت نماز ادا کی،
اے اللہ مجھ سے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے بہت سے امتی ہوں گے، وہ امتی گنہگار ہوں گے۔ اے پاک پروردگار عالم، تو یہ 2 رکعت نماز کی عوض میں میرے امتیوں کو بخش دے، انہیں جنت نصیب فرما۔ میرے دوستو، ہے کوئی ایسا رحم کرنے والا پیغمبر؟ اپنے امتیوں پر نہ اپنے گھر کو یاد کیا، نہ اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا، نہ امام حسن کو یاد کیا، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو یاد کیا، نہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، لیکن وہ نور مبارک ہمیں اور آپ یاد کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ نور مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک جب نور میں تھا تو جب بھی امتیوں کا غم، اور جب دنیا میں آئے وہ نور مبارک ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر میں وہ نور منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ منتقل ہوا، پھر وہ پاک بی بی پاک دامن سیدہ آمینہ بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں وہ نور داخل ہوا۔ پھر دنیا میں جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یاد کیا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میرے امتیوں کو بخش دے، میرے امتیوں کو بخش دے۔ میرے دوستو، جب اب قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، کل وہاں بھی ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، اور جب میدان حشر ہوگا وہاں بھی ہمیں یاد کریں گے، میدان پلسرات پہ آئیں گے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو ایک بھرے گھنے جنگل میں جب گنوا لیتی ہے، اس کو نہیں ملتا ہے اس کا بچہ، تو پریشان ہو کر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جیسے ماں ادھر ادھر بہکتی ہے، پھرتی ہے، اپنے بچے کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے آقا دو عالم نور مجسم سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بخشش کے لیے کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی پلسرات پر ہوں گے۔ دوستو، جب دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے اس وقت بھی ہماری فکر تھی، اور جب دنیا میں آئے تب بھی ہمارے لیے فکر کی، اور آخرت میں بھی ہماری فکر اور ہماری مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے دل سے ایمان سے بتاؤ، پھر کیا ایسے پیغمبر پر ہم درود و سلام نہ بھیجیں؟ یہ کتنی بری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی بری بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک، وہ سراپا نور ہی نور ہیں، ایسے نور کو اپنے جیسا مثل بشر کہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق دے، کبھی استغفر اللہ، کبھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے برابر جب نہیں ہو سکتا ہے تو بتاؤ ایک امتی کے برابر پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوستو، وقت فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے، ابھی خمیر بنائی جا رہی تھی، میں اس وقت نبی تھا۔ فرما رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لیجئے، یعنی یہ دنیا ابھی بنی ہوئی نہیں تھی، سب سے پہلے میرے آقا کا نور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے ساری مہربانیاں ہم پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے الفاظ سے نہیں بلانا چاہیے۔ دوستو، قیامت قریب ہے، توبہ کر لو اگر ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں تو۔ قرآن شریف کی ایک آیت لے کر دوسرے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، دیکھو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ مثل بشر ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو غیر ہیں۔ یہ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی سورج کو پلٹا کر بلا رہے ہیں،
درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، چرند و درند و پرند آپ کو سلام پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے پتھر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ تو پھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہے ہیں، ساری مخلوق آپ کی قدر کر رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ دیکھ کر کہیں کافر یہ نہ کہیں، کہیں کافر یہ نہ کہیں کہ یہ خدا ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، کہلوایا جا رہا ہے، قل کہو، ان لوگوں سے کہو، قل انما انا بشر، میں بھی آپ جیسا ایک مثل بشر ہوں، کہیں تم مجھے خدا کہنا بیٹھو۔ دوستو، کسی کی آیت لے کر کسی کو چسپانا یہ بالکل بے وقوفی ہے، یا ان کی علم کی کمی ہے، یا قرآن کو سمجھنے میں ان کی کوتاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم جب تک قرآن شریف ہو یا حدیث شریف ہو، جب تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں، اس کے اجالے میں اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے تو اس کو حدیث کو صحیح سمجھ میں آتی ہے، ورنہ یہ گمراہ ہو جائیں گے۔